وہ حدیث تو بچپن سے سنی ہے نا کہ مسلمان وہ ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کی زبان، ہاتھ اور جسم کے دیگر اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مگر بتاؤ نا آج ہم سے کون محفوظ ہے؟ یہ جو مذاق کرتے ہیں میں ان کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. اللہ کرے میرا یہ ویڈیو کلپ ان لوگوں تک پہنچے کہ جو لوگوں کا پرانک بنا کر، لوگوں کے ساتھ مذاق کر کے کچھ انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک ہے، سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور مذاق اڑانے والوں کو بلایا جائے گا جنت کی طرف کہ آؤ جنت کے دروازے میں آ جاؤ. وہ لوگ بھاگتے ہوئے جنت کے دروازے کی طرف جب پہنچیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہی کرتے تھے نا لوگوں کو بلا کر دروازے بند کر دینا، ان کا مذاق اڑانا. قیامت کے دن انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. واپس جائیں گے پھر بلایا جائے گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. پھر آئیں گے پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا. کئی بار اس طرح کیا جائے گا. پھر نبی پاک فرماتے جب دوبارہ بلایا جائے گا نا تو نا امیدی کے مارے وہ جنت کی طرف نہیں آئیں گے. آج لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کا اگر قیامت میں یہ حال ہوا تو کیا بنے گا؟ نہ پہنچائے تکلیف. نہیں چاہیے مجھے لائکس، نہیں چاہیے میری پاپولیرٹی کہ میں کسی کو تکلیف دے کر مشہور ہو جاؤں، کسی کا مذاق اڑا کر میرے دوست خوش ہو جائیں. اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. میں بہت ساری باتیں زبان کے حوالے سے کر سکتا ہوں مگر ایک لمیٹڈ ٹائم ہے بیان کا. میں صرف ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ زبان، حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے کہ نبی پاک نے گارنٹی دی ہے جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ زبان اچھی استعمال کرو. اللہ نے یہ زبان اتنی بڑی نعمت دی ہے. میں نے ابھی آپ کو ذکر کروایا نا، کتنا کما لیا آپ نے. تلاوت قرآن کریں اس زبان سے، اس زبان سے ذکر اللہ کریں، اس زبان سے درود پڑھیں، اس زبان سے اچھی بات کریں، اس زبان سے کسی سے ہمدردی کی بات کر لیں، کسی کے دل میں خوشی داخل کر لیں. یہ دل میں خوشی داخل کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. علماء فرماتے ہیں جو کسی کے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دے 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ اسے ثواب ملتا ہے. اتنا پسند ہے اللہ کو کہ آپ کسی کے دل میں خوشی، مسکرا لیں تھوڑا سا. پیسوں سے خوشی نہیں بڑھتی. بندہ کہنے یار میں تو غریب آدمی ہوں، میں کسی کے دل میں کیسے خوشی داخل کر دوں. نہیں جناب، آپ مسکرا کر بھی خوش کر سکتے ہیں کسی کو. پیار سے مل کر، گرم جوشی سے مل کر خوش کر سکتے ہیں. آپ کسی کے ہمدردی کے دو بول کر خوش کر سکتے ہیں. مگر ادھر تو ہر کوئی دل توڑنے کے لیے تیار ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے. ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ. خدارا نرم ہو جائیں، شفیق ہو جائیں. جنت میں جانا ہے نا تو کچھ تو احتیاط کر رہی ہوگی نا. دعوت اسلامی میں ایک بڑا پیارا نعرہ لگایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں، یار کیا بول دیا پتہ نہیں کیا ہوگا، اب استاد صاحب تو ناراض ہو جائیں گے، لگتا ہے پروفیسر صاحب بالکل ناراض ہو جائیں گے، لگتا ہے فلاں رشتہ دار تو اب میرے سے بالکل مخالف ہو جائے گا، ارے وہ پارٹنر تو لگتا ہے پارٹنرشپ ختم ہی کر دے گا، میں نے پتہ نہیں کیا بول دیا. بھائی بولنے سے پہلے سوچنا تھا نا، بولنے کے بعد پچھتا رہے. اللہ کرے کہ زبان کا صحیح استعمال، اس زبان سے غیبت نہ کریں، اس زبان سے دل آزاری نہ کریں، اس زبان سے فحش باتیں نہ کریں، گندی باتیں نہ کریں. اس زبان کو اچھے استعمال میں لائیں. انشاءاللہ یہی زبان آپ کو جنت میں پہنچا دے گی. وہ پنجابی شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، زبان، آنکھیں، دل ان گندے کاموں کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے. اللہ نے کیوں دیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں دل یاد بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اللہ نے ان کاموں کے لیے دل، زبان اور آنکھیں دی. گندی چیزیں دیکھنے کے لیے آنکھیں تھوڑی دی ہیں. ان آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھنا. عاشق رسول تو تمنا کرتا ہے کہ میرے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو جائے. تو جس کو نبی پاک کو دیکھنا ہے وہ گندی چیزیں کیسے دیکھ رہا ہے؟ ناپاک آنکھوں سے پھر آقا کا زیارت کیسے کرے گا؟ آنکھوں کو بچائیں حرام سے، زبان کو بچائیں حرام سے، کان کو بچائیں حرام سے. یقین کریں یہ آنکھیں اور کان. اب میں آتا ہوں دوسرے ٹاپک کی طرف. یہ دوسرا ٹاپک کیا ہے کہ شرمگاہ کو حرام سے بچانا ہے. یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا، یہ فوراً نہیں چلا جاتا. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے، پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے. اور یہ رجب کا مہینہ تو سبحان اللہ کیا پیغام دے رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. ایک شخص کو اپنی کزن بہت اچھی لگتی تھی، نوجوان تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں.
وہ اس کو لفٹ نہیں کراتی تھی، نیک خاتون تھی. آخر کار اس نے اس کزن کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، اسی لڑکی کو. وہ اپنے کزن کے پاس آئی کہ میں بڑی پریشان ہوں، مجھے کچھ پیسے چاہیے. کہ پیسے تو دے دوں گا مگر میرا مطالبہ بھی تم نے پورا کرنا ہے. غلط کام کی اس نے اسے آفر دی، بیچاری بڑی مجبور تھی، پیسے لے لیے. اب جب دونوں قریب ہوئے تو اس کہیں دور سے ہلچل مچی ہوئی تھی. تو کسی نے کہا کہ یہ لوگ کس چیز کی ہلچل ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں. یہ شخص اس عورت سے الگ ہو گیا کہ رجب کے مہینے میں یہ گناہ کا کام کروں گا. اب وہ مسلمان نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ جاؤ اس بندے سے جا کر کہہ دو جو تم نے رجب کا اکرام کیا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند آیا ہے. اس بندے تک جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے کلمہ پڑھ کر وہ حضرت عیسیٰ کے مذہب میں داخل ہو گیا، اسلام لے آیا. سیکھنے کو کیا ملا کہ رجب کا احترام کرنے والوں کو ایمان کی دولت ملتی ہے. دیکھیں مزہ اسی بات میں، بہت پیاری بات مجھ سے پہلے جو پروفیسر صاحب کر رہے تھے کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا، یہ بڑی کمال کی بات ہے. اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے. اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے. ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا. پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے میں. وہ کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں، گناہ ہو ہی جاتا ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا، مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ. کہا ٹھیک ہے، اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا، اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا. کہا اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا، مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. تو کہتا حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ کی کائنات ہے. اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا کرو، مگر ایسی اللہ کی ملک سے، اللہ کی زمین سے، اللہ کی کائنات سے نکل کر لو. تو کہتا ہے میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا. اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے کرنا چاہے تو کر لینا، مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کریں، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے. تو کہا حضرت nobody have power to deny. کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو گناہ جتنے کرنے کر لو، مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا. کہا حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا، فرشتے تو اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، وہ لے جائیں گے مجھے. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے ہیں نا مقدمہ، ایک آپ کہتے ہیں نا پہلے جزیات جمع کیے، باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا، اب اسے خوبصورت سمری بیان کی. فرماتے بیٹا ایک بات سنو، تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کی جہاں اللہ دیکھ رہا ہے اس جگہ سے باہر جا نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے، جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائیں تو ان کو بھی روک نہیں سکتے. جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. پھر وہ بندہ زارو کتار رونے لگا اور کہتا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے، شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے، نفس بڑا حملہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے، مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کریں. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان. اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے. مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے، مزے کرنے کے دن ہیں. مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ اللہ ہی کروں گا، 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا، میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، ابھی تو انجوائے کرنے دو. چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. If you want to enjoy in this life، آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے دے بعد میں نے توبہ کر لینی ہے، تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں. چلیں جناب، آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ Anybody have guarantee? Nobody have guarantee. 50 سال زندگی مجھے ملے گی، کوئی ہے؟ نہیں ہے.
چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا. nobody have guarantee for live for 1 year. چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے, کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. سمجھدار لوگ ہیں, میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا. ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں, اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے, بدکاریاں کرتے ہوئے, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے. میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے, وہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے. ہم فیہا خالدون. قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں؟ یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے, نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے, انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے, فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے, ارے سارے دوست نشا کر رہے ہیں, تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے. آج اپنے آپ کو روکنا ہے. مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی, مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی ہے. مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی, گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے, ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے. انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے, جنت کا گھر حاصل کریں گے. یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو, تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو. آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے, مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے, آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی, مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی؟ جب 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج 1.25 میل پر ہوگا, یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا. Now it's up to you which type of grave you like to live. کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں, سانپ اور بچھوؤں میں, یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز, اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں, مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں, وہی گیدرنگ ہے. یار چھوڑو یار, مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے, پھر چلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں. اب بندہ کہ یار میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ارے کیا مولوی ہو گیا ہے, بار بار نماز پڑھ رہا ہے. ایسے دوست جو ہے نا وہ ہمیں نیک نہیں بننے دیں گے. اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے, اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے. آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں, یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں, جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی, یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا. دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے, تو اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائیوں, میرے اسلامی بھائیوں, تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے؟ مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں, جنت میں جانا ہے. خدارا ایسی کمپنی ڈھونڈو, اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے. صحبت صالح ترا صالح تنن, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی. صحبت طالح ترا طالح تنن, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو خدارا اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے. آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے, جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. احادیث کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے, کانسرٹ یاد آتا ہے, عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئیں اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں, لوگ کہیں یار آپ جنازہ پڑھیں, کہتے ہیں یار ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکیں؟ اللہ کرے میرے ایسے دوست ہوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں, کفن دیں, مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرتے رہیں. تو خدارا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے, دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, جنت کے لیے بھی اسٹرگل شروع کر دیجئے. اچھی کمپنی اختیار کیجئے, اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں, زہ نصیب مدنی قافلوں میں سفر کریں, ہماری بکس پڑھنا شروع کر دیں, ویب سائٹ کو وزٹ کریں, تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان، اپنی شرمگاہ اور دیگر زندگی اپنے پارٹس آف دا باڈی کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل پابندی سے دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس سے بہت کچھ اس طرح کی سپیچز سننے کو ملتی رہیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج بھی جو میں نے یہ بیان کیا ہے یہ سوشل میڈیا پہ ہم نے لائیو کیا ہے، اس کے لنک کو انشاءاللہ ہم آپ کی انتظامیہ کو شیئر کر دیں گے۔ اگر آپ اس کو دوبارہ آگے بھی وائرل کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور لوگ سنیں گے اور ان کو فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ اس پورے ریجن سے، حیدرآباد ریجن سے 6 مارچ کو سبحان اللہ 1 مہینے کا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہے، اور سبحان اللہ اس اجتماع میں 6 مارچ کو نگران شورا، ہماری دعوت اسلامی کے جو شورا کے ہیڈ ہیں حاجی محمد عمران اتاری حیدرآباد تشریف لا رہے ہیں، تو اس اجتماع میں شرکت بھی کریں، اور زہ نصیب اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو زندگی میں 1 مہینہ ایسا بھی ہو جو اللہ کی راہ میں سفر ہو جائے، تو نہ جانے کتنی چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی، ہماری عادتیں بھی اچھی ہو جائیں گی اور ہم علم دین بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب نیت یہ ہو گئی کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ رجب کا مہینہ آ گیا نا، زور سے کہیے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو پھر آج بھی ظہر پڑھنی ہے بھائی، ہاں یہ کل سے نہیں، شیطان کہے گا ٹھیک ہے نیت تو کر لی لیکن جمعے سے شروع کریں گے، ابھی تو پتہ چلا کہ رات تک بھی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ آج بھی انشاءاللہ بھی یہاں سے فارغ ہو کر میں نے بھی جانا ہے، ہم بھی ظہر کی جماعت سے نماز پڑھیں گے، آپ بھی نماز پڑھیں اور آج سے کنٹینیو شروع کر دیں انشاءاللہ۔ جو قضا ہوئی ہیں اس کا حساب لگائیں، اور وہ بھی آہستہ آہستہ جو بھی اس کا طریقہ علماء نے بیان کیا اس کو بھی قضا کرنا شروع کریں اور توبہ کریں اللہ سے، انشاءاللہ وہ کریم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے عبدالحبیب اتاری بھائی نے توبہ سے متعلق اور ایمان کی حفاظت سے متعلق بیان فرمایا ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کسی پیر کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا جائے اور ان کا مرید بن جائیں۔ ہمارے پیران پیر روشن زمین سید عبدالقادر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت